نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک و مقدس ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ روزانہ میرے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک حدیث پاک میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کھانا تناول فرما رہے تھے. اس نے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں. اس نے پوچھا، آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں. اس نے کہا، کون آپ علیہ السلام کی گواہی دے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ پیالہ جس سے تم کھا رہے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ اٹھا کر اس کے کان کے قریب کیا تو اس نے اللہ کی تسبیح سنی، یعنی اس پیالے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنی، اور وہ 2 قسم کی گواہیاں پیالہ دے رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تسبیح بیان کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے. دوسرے آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی سنا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے غور سے سنو. اس نے بھی پیالہ پکڑا اور سنا. تیسرے آدمی نے کہا، مجھے بھی سنائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، 2 آدمیوں کی گواہی کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رکھ دیا. سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی شکل میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے، لیکن یہ لوگوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیٹھ گئے. مجلس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہجوم کو توڑ کر آگے نہ نکلا جائے، لیکن کسی آدمی سے محبت اور دینی احکام سیکھنے کا جذبہ آداب مجلس پر فوقیت رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے. ایک آدمی کو جہاں جگہ نظر آئی وہ وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا. دوسرا آدمی لوگوں کے ہجوم میں داخل ہونے سے شرما گیا اور ان کے پیچھے سب سے آخر میں بیٹھ گیا. اور تیسرا آدمی جگہ نہ دیکھ کر واپس چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کی خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی طرف جگہ حاصل کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ دے دی. دوسرا آدمی اللہ عز و جل سے شرما گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گئے. اور تیسرے آدمی نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کیا. اللہ اللہ. اس طرح سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھ کے. بعض روایت میں کہ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آیا کہ میں کوئی ایسی نیکی اور کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑوں جس کے بارے میں آپ سے سوال نہ کروں، یعنی میں تمام نیکیوں کے متعلق اور تمام گناہوں کے متعلق پوچھ لوں، یعنی کوئی ان میں سے کوئی بات میری رہ نہ جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے قریب کیا اور کہا، تم بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وابصہ سے اس طرح مخاطب ہونا اور جو بات وہ سوچ کر آئے تھے اس کی خبر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھوتا اور منفرد اور بہت ہی پیارا اور مقدس معجزہ تھا. بعض روایت میں ہے کہ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیاں جمع کی، اور کسی نے یہ نہیں بتایا کہ انگلیاں جمع کرنے کی کیفیت کیا تھی.
البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں میرے سینے پر، وابسہ کہتے ہیں کہ میرے سینے پر ماری اور کہا کہ اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے سینے پر انگلیاں ماری۔ ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن آدمی کا دل اس کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے شفاف، روشن اور معاملہ فہم بن جاتا ہے۔ یعنی مومن جس کا ایمان کامل ہو، تقوی طہارت والا، اللہ رسول کو صحیح ماننے والا، جاننے والا، یعنی جتنا دینی علم اس کے پاس زیادہ ہوگا، جتنا تقوی طہارت زیادہ ہوگا، جتنا اس کا نفس پاکیزہ ہوگا، تو وہ بندہ فطرت کے مطابق شفاف دل کی وجہ سے وہ اچھائی برائی کو سمجھنے کی تمیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فطرت کی طرف اس کی رہنمائی فرما دے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اس کے اندر ایسی صلاحیت آ جاتی ہے جس کی بنا پر وہ صحیح غلط اور اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن ینصر بنور اللہ، مومن کی فراست ڈرو، اللہ تعالیٰ کے نور سے، دیے ہوئے نور سے وہ جانتا ہے۔ نیکی کا معنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کو اچھائی یا برائی پرکھنے کا میزان اور آلہ قرار دیا، یعنی کسی چیز کے اچھا یا حلال ہونے کے لیے یہی کافی کہ اس پر انسان کا دل مطمئن ہو جائے، اور جس کام پر اس کا دل مطمئن نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہ اور غلط ہے۔ بعض آثار میں یہ بھی ہے کہ دل کی دکھ، تکلیف اور سختی سے بچو، یا ایسے دل سے بچو جس پر گناہ قابو پا لیں، یعنی دل پر اتنے دکھ درد غالب آ جائیں کہ ان کی تاب نہ لا سکے۔ بعض لوگوں نے وابسہ کی اس حدیث سے ان کو یہ شک پیدا ہوا، انہوں نے اس سے اپنی مرضی کے کچھ مطلب لیے یا اشکال پیدا ہوا کہ اچھائی برائی حلال و حرام کے تعین کے لیے ہم نفس اور دل سے رہنمائی لے لیں گے، یعنی ہمیں اور کوئی دینی علم کو کوئی اور ماننے کی، کسی عالم دین کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہمارا دل گواہی دے گا، اس سے انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مخاطب تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ فیض نظر تھا، اور ان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اس کو سمجھ آ رہا تھا، اور وہ نیکی اور برائی کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے مقدس پہ جو ہاتھ لگایا، اس کا بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ علماء نے اس اشکال کا جواب یہ دیا کہ حلال و حرام کے معاملات میں اس حدیث کو نہیں بھولنا چاہیے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور متشابہات، بے شک حلال چیزیں واضح کر دی ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں متشابہات چیزیں ہیں، یعنی جو واضح نہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہم دل اور نفس سے اس وقت رہنمائی لیں گے جب کسی معاملے کا تعلق حلال اور حرام سے نہ ہو، یعنی وہ تو واضح بیان ہو گئی ہیں، کیونکہ حلال اشیاء اور حرام اشیاء واضح ہیں، ان میں سے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ درمیان میں کچھ امور ایسے ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہوتا، نہ ہر آدمی ان میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، یعنی متشابہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسے معاملات میں انسان کو مسلمانوں کے اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی جو ائمہ پہلے اہل الرائے گزرے ہیں ان کی، یا علماء اہل الرائے کی بات کو، جو سابقون الاولون ہیں پہلے کے وقت کے، ان کو ماننا چاہیے، چونکہ کون سی چیز قرآن و سنت کی نص کے زیادہ قریب ہے وہ جانتے ہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اے میرے نبی اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس میں سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تم فیصلہ کرو اور تمہیں تسلیم کریں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے درمیان کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، جو حکم صادر فرما دیں، جو دلوں کے اندر تنگی محسوس کرے تو وہ تنگی محسوس کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، آپ جو بھی ان کا فیصلہ فرما دے وہ تنگی محسوس نہ کرے، اس کو مان لے۔ تو یہاں معیار ایمان یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا اہم ہے، نہ کہ اپنے دل کی بات ماننا۔ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو خاص اس کے لیے فرمایا، دوسرا جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم
کو مانے گا، اپنے نفس کی نہیں مانے گا۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں جن میں سے صحیح راستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی ایک موقف پر مسلمانوں کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جو کاٹنے والا نہیں وہ تمہارے لیے ہو۔ یعنی جنگ بدر کے موقع پر مسلمان لڑائی کی غرض سے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ مال غنیمت کی خاطر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی وجہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ اس کی اتباع کریں۔ شاید آپ جس ارادے سے نکلے تھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو چونکہ شروع میں جو فیصلہ تھا اس کے متعلق مختلف تھا، چونکہ صحابہ ان کے جو اس وقت شروع میں جنگ بدر کے حالات نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حالات پیدا کر دیے اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا آپ جو بھی حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس طرح جاہلیت میں وہ لوگ جو حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی کو برائی شمار کرتے تھے، یعنی لوگوں کا دل تو کہتا تھا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز قرار دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا ملم یسوق الہدیہ فلیجعلھا عمرہ، ملم یسوق الہدیہ فلا یجعلھا عمرہ، جو قربانی ساتھ لے کر نہیں آیا تو اس کو عمرہ بنا لے۔ آپ کے خیال میں کیا صحابہ کرام نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر لی ہوگی؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام ٹھہر گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یعنی عورتوں کے پاس جانا بھی حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں سب کچھ حلال ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہم مینا کی طرف اس حالت میں جائیں کہ ہمارے اعضاء سے مٹی ٹپک رہی ہو، منی ٹپک رہی ہو؟ گویا صحابہ کرام کے دل اس نئے حکم کو سن کر مطمئن نہیں ہو رہے تھے اور وہ اس پر تعجب کرتے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت کی۔ کون سے معاملات میں دل سے رہنمائی لینی چاہیے؟ جن معاملات کے بارے میں کتاب اللہ، سنت رسول اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم واضح نص سے موجود ہو، ان میں اپنی مرضی یا کسی عالم کی رائے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو حکم ہے اس میں نہ اپنی مرضی کرنی ہے یا کسی عالم کی مانی ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم واضح ہے اس کو ماننا ہے، کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول کی نص کا تقاضا ہے کہ اسے من و ان تسلیم کیا جائے۔ البتہ جب کسی معاملے واضح نص موجود نہ ہو یا نص ہو لیکن مجمل ہو یا کسی دوسری نص کی وجہ سے اس میں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا اور انسان ان میں جمع و تطبیق کی کوئی صورت نہ نکال سکتا ہو یا راجے کا تعین نہ کر پا رہا ہو، یعنی کس طرح رجوع کروں، اور نہ ان علوم کا ماہر ہو، یعنی جو مسائل حاصل کرنے کے لیے، چیزوں سے مسائل نکالنے کے لیے صحیح غلط کے جو علم کا ماہر ہونا ہے وہ اس کے اندر نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے دل سے فتویٰ تب لینا چاہیے جس بات پر اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جو نص کے اندر جن کا ذکر نہ ہو، جو عام جیسے چیزیں ہوتی ہیں جن کا پہلے کوئی ذکر نہ آیا ہو، تو وہ چیزیں ہیں ان کے متعلق وہ جو فیصلہ لینا ہو تو اس کے اندر بندہ، مگر متقی بندہ جو فیصلہ کرے گا وہی صحیح ہوگا۔ ایسے معاملے انسان کا اپنے دل کی طرف رجوع کرنا کسی پیمانے کی بنا پر نہیں بلکہ یہ خالص ایمان کی بنا پر ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں دل عین فطرت کی طرف ہوتا ہے، ایمان والوں کا دل ہی صحیح ہوتا ہے اور فطرت ہمیشہ خیر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ البتہ اگر درمیان میں شیطانی عوارض، یعنی شیطان نے اس کو ورگلایا ہو، گناہوں میں لگا رکھا ہو، تو شیطان کا اثر رسوخ غالب آ جائے تو انسان کو راہ راستے ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل غلط کام پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا، لیکن پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں ان کو دین سے دور کر دیا، یعنی ایسی صورت میں انسان شبہات میں پڑ جاتا ہے، حرام کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تو اس وقت دل کی مان کر فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں ایمان کا موجود ہونا ایسے ہے جیسے چراغ میں روشنی ہوتی ہے، جس طرح چراغ کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے سے دل کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ
زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لا تمسسہ نار نور علی نور، یعنی اس کے نور کی مثال ایک تاکی سی ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، یہ نور پر نور ہے۔ یعنی زیتون کا تیل صاف اور معتدل، اور وہ درخت ایسے کھلے میدان میں ہو اور صحرا میں ہے کہ اس پر سورج کی روشنی صرف سورج طلوع یا غروب ہونے کے وقت ہی نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن وہ روشنی سورج کی روشنی میں رہتا ہے، اور اس کی حرارت ایسی نہیں ہوتی کہ درخت پر اثر انداز ہو سکے، اس کا پھل بھی بہت عمدہ ہے، جیسا کہ فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، یعنی اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور پر نور ہے۔ یعنی فطرت اور اعمال صالح کا نور اس کے دل کو خوشنما بنا دیتا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ رنگ کا ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر جب ایک اور گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اگر گناہوں کی تعداد بڑھتی چلے گی تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ بے شک وہ اس دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ دل کا زنگ دور کرنے، سیاہ دھبوں کو دور کرنے اور صاف کرنے کے لیے ندامت، شرمندگی، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب دل اپنی اصلی اور فطری حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اسے چھٹی حس کا نام دیا ہے، لیکن ہم اسے ایمان و یقین کی حس کا نام دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا میرا دل مطمئن ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضع يدك على قلبك فإن القلب يطمئن للحلال ولا يطمئن للحرام، اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھو کیونکہ دل حلال پر مطمئن ہوتا ہے اور حرام پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اب تو تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ مجرم سے دوران تفتیش جب اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جس کا اس پر الزام ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کے نبض کی تیزی سے چلنے لگتی ہے، جب اس کے علاوہ یعنی جب وہ جھوٹ بولتا ہے اور جو اس پہ الزام ہوتا ہے جب وہ بات اسے کی جاتی ہے، تو آج تو جیسے جھوٹ پکڑنے والے آلات وغیرہ تو مشینری آ گئی ہیں، تو اس کی دل کی دھڑکن اور دماغ کے اندر جو مد و جزر اٹھتے ہیں تو وہ اس کو ماپنے کے لیے انہوں نے جو آلات لگائے ہوئے ہیں، یا ویسے بھی جب کسی مجرم سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کے دل پہ جو ماہر نے جب ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی جھوٹ بولتے ہوئے دھڑکن اور ہوتی ہے، سچ کے ساتھ چلتے ہوئے دل کی دھڑکن کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آج کل تو واضح ہو چکی ہیں۔ بہرحال آپ اپنے طالب علموں اور دوستوں سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں جو اپنے اندر اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ پہلے والے بزرگوں کے فہم سے خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی آراء سے دور رہتے ہیں، خاص طور پر جب کسی مسئلے میں کوئی واضح نص موجود نہ ہو، یعنی ایک مسئلہ ہے اس کے اندر نص نہیں ہے تو بزرگوں کے قول ہی ملتے ہیں، پہلے جو سابقہ بزرگ ہیں تو وہ ان کی باتوں خاطر میں نہیں لاتے، ان کو لگتا ہے ہمیں بڑا مطالعہ، حالانکہ ان کا تقوی اور ان کا علم یہ خود کو سمجھتے ہیں ہمارا جہاں دل مطمئن ہوگا، جب ان کا دل جہاں مطمئن تھا وہ متقی تھے، پرہیزگار بھی تھے، ان کے علم کے جو معاملات تھے وہ بھی زیادہ راسخ تھے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قرب کے دور کے لوگ زیادہ اچھے، اور پھر وہ بھی عالم لوگ، تو وہ لوگ جو عالم لوگ تھے صحابہ سے ملے، صحابہ کے قریب کے لوگ تبع تابعیوں سے ملے، تو ان لوگوں کا تقویٰ، طہارت، علم کا مقام کیا تھا؟ ہم تک تو روایت پہنچتے پہنچتے کچھ معاملات ہو چکے ہیں، ان کا تو ایسا معاملہ نہیں تھا، تو پھر ان کی رائے کو رد کر کے اپنا قول پیدا کر لینا بغیر نص کے اور ان کے قول کو رد کر دینا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ چاروں ائمہ اور ان کے معتقدین آپ سب سے کوئی ایک مسئلہ پوچھا جائے جس کے بارے میں قرآن سنت کی واضح نص موجود نہ ہو اور بلاخر طے پہ کہ اس مسئلے میں اس چیز پر عمل کیا جائے اس پر دل مطمئن ہو، اب اگر ان کے موقف اور تمہارے موقف، ان کی رائے اور تمہاری رائے میں اختلاف ہو تو سوال یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کی دلوں کا اطمینان تسلیم کریں؟ اگر آج کا کوئی مولوی کہے کہ میری بات کو تسلیم کریں، ان کو چھوڑ دیں، وہ میرا دل مطمئن ہے، تو کیا ان کا دل مطمئن ہی تھا؟ اگر وہ جو زیادہ متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل اور قرب کے دور کے لوگ تھے جس پہ ان کا دل مطمئن تھا، تو ہمیں عام لوگوں کو انہی علماء کی باتوں
پہ اطمینان کرنا چاہیے، ورنہ ہر روز جو نئے نئے آئیں گے اور نئے نئے مسئلے گھڑتے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا جی۔ کہ ہم اسلاف کی بات کو ترجیح دیں گے اور ان کے دلوں کا اطمینان ہمارے دلوں کے لیے قابل قبول ہوگا، اس چیز کو حتمی سمجھیں گے جس پر ان کا فتویٰ ہوگا، کیونکہ وہ اختیار اخیار امت ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی علمی بصیرت، فقہی بصیرت، ان کی رائے اور ان کے فتاویٰ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص ان کے علم، عمل، ورع، تقوی، زہد کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اگر ہم اپنے موازنہ ان کے ساتھ کریں تو ہم ان کے علم، ان کے تقوی کے کسویں حصے کو جا کر ملتے ہیں، 10ویں 20ویں حصے کو بھی، 100ویں حصے کو بھی جا کے شاید نہ ملے۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی علمی خدمات، ان کے اقوال، ان کے فتاویٰ، ان کی آراء سے رہنمائی نہیں لینی تو کیا ہم ان کے علمی ذخیرے کو کسی کنویں پھینک دیں؟ یعنی پھر کیسے ہم تک یہ علم جو پہنچا، اگر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں تو کیسے پہنچائے؟ ان کی تو مانیں گے تو یہ علم سند والا ہوگا۔ اگر کچھ یہ کہ ان کی آراء کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا دل ان سے مختلف رائے پر مطمئن ہے، تو ہم اس سے گزارش کریں گے تم اپنے دل کو علاج کراؤ۔ جو دل اسلاف کے دل سے خود کو پاکیزہ دل سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو ان سے اعلیٰ سمجھتا ہے تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں۔ مختصر ہماری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اسلاف کے اقوال سے فائدہ اٹھا اور ان کی رہنمائی میں چلو۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جانور بھی اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ علماء جو اہل الرائے ہیں، جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے کے علماء ہیں، اہل الرائے ہیں، متقی، پرہیزگار، عالم اور قرب مصطفیٰ کے دور کے لوگ ہیں، ان کو اخیار کیا کہا گیا ہے، ان کی متعلق فضیلتیں آئی ہیں، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ صرف دل کی۔ ہاں دل کی بات وہاں ہے جو متقی پرہیزگار بندہ ہے، جس کا دل صاف شفاف ہے، جو پہلے کے بزرگوں کی عزت، آبرو اور علم اس کے پاس مکمل ہے۔ پھر کوئی ایسی بات کی سامنے چیز آتی ہے جس کا وہاں سے کوئی مطلقاً علم نہیں ملتا، تو اس کے متعلق پھر یہ جو رائے قائم کرے جس پہ اس کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر وہ اس پہ عمل کرے گا۔ جیسے تحری کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کہیں دور ہوتے ہیں تو وہاں آپ جو ہے نا نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کعبے کا معاملہ نہیں پتہ ہوتا، تو وہاں آپ تحری کرتے ہیں، تو وہاں کسی کی رائے کو ماننے کی اہمیت نہیں ہوتی، اپنے دل کی ماننے کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ صورت ہو سکتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، ورنہ ہمیں اللہ رسول کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اور یہ جو اطمینان قلبی کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خاص ان سے کہی، اور دوسری بات ہے میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور تیسری بات کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل وہ آقا سے فیض لینے والا بندہ جو میرے آقا کے مقدس آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ ان کی بات ہے۔ باقی آج کے دور میں جو ہم لوگ ہیں، ہمارا تقویٰ طہارت پہلے کے بزرگوں جیسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم اپنے نفس سے فیصلہ کریں گے تو خطا اٹھا لیں گے اور نقصان کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا